السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور سائنس کا باہمی تعلق سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی دو قسمیں ہیں، علم اکتسابی اور علم بالوہی۔ اکتسابی علم وہ ہے جو انسان اپنے حواس، عقل اور وجدان کی مدد سے حاصل کرتا ہے، جبکہ علم بالوہی وہ علم ہے جو انسان کو وحی کے ذریعے یعنی انبیاء کرام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ سائنس ایک اکتسابی علم ہے جو انسان کائنات کے بارے میں اپنے بار بار کے مشاہدے اور تجربے سے حاصل کرتا ہے، جبکہ قرآن وہ کتاب ہے جو وحی کے ذریعے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن اگر سائنس کی کتاب نہیں تو ایسا کیوں ہے کہ قرآن اتنی کثرت سے کائناتی مظاہر کو بیان کرتا ہے اور انسان کی توجہ ان کی طرف مبذول کراتا ہے؟ اگر ہم ایسی آیات کے مفہوم اور ان کے سیاق و سباق پر غور کریں تو ہمیں اس کے تین اہم مقاصد معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی معرفت۔ نمبر 2، اپنے دعووں کے ثبوت میں دلائل۔ نمبر 3، احساس تشکر کا فروغ۔ انسان کی کوئی استعداد، حواس، عقل، وجدان یا کوئی اور صلاحیت خلائق کائنات کا ادراک نہیں کر سکتی، مگر وہ انسان کو اپنی معرفت اور شعور دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پہچانیں اور اس کا قرب حاصل کریں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی جلوہ گری کے مشاہدے و نظارے ہی سے ممکن ہے۔ یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس کی خلاقیت، ربوبیت، قدرت اور رحمت کی مظہر۔ جب انسان کائنات کے مظاہر، اس کے اسرار و رموز، اس کی وسعتوں، پیچیدگیوں، گہرائیوں اور اس کی رنگا رنگی، اس کے توافق و توازن اور اس کی تنظیم اور اس کے حسن کا ادراک کرتا ہے اور ان پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ کائنات کی عظمت کا اعتراف کرے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان عقل و بصیرت سے کام لے تو وہ اسے کائنات کے خالق کی موجودگی اور عظمت و کبریائی کے نتیجے تک پہنچا سکتی ہیں۔ قرآن جب انسان کو کائنات اور کائناتی مظاہر پر غور و فکر کی دعوت و تحریک دیتا ہے تو اس کا اولین مقصد یہی معرفت و شعور رب ہوتا ہے۔ قرآن چونکہ حد درجہ انسانوں کا خیر خواہ ہے اور انہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانا چاہتا ہے، لہٰذا اس کا ایک دعوتی طریقہ کار ہے۔ قرآن جب کوئی دعویٰ کرتا ہے یعنی کسی حقیقت کا انکشاف کرتا ہے تو وہ اس کی حقانیت کے ثبوت میں عن نفس و آفاق سے دلائل دیتا ہے، یعنی قرآن اپنی بات مسلط امپوز نہیں کرتا بلکہ دلائل سے سمجھاتا ہے۔ قرآن کا یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے قرآن کا ہر قاری واقف ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مخاطب کے لیے کوئی بات دلیل اسی صورت میں بن سکتی ہے جب وہ اس کو دلیل کے طور پر مانتا ہو۔ جس بات کو وہ دلیل کے طور پر تسلیم نہیں کرتا وہ ہمارے لیے چاہے کتنی ہی اہم ہو، اس کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ یہ کائنات اور اس کے مظاہر سبھی انسانوں کے لیے یکساں طور پر قابل ادراک و مشاہدہ ہے، سبھی کے لیے یکساں طور پر قابل فہم ہے، لہٰذا یہ سب کے لیے دلیل بن سکتے ہیں۔ چنانچہ جب قرآن اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی توحید، اس کی خلافیت، ربوبیت اور کبریائی کا اعلان کرتا ہے، یا جب زندگی کے بعد موت کا تصور دیتا ہے، یا جب کوئی بھی دوسرا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کائنات اور کائناتی مظاہر کو اس کی حقانیت کے ثبوت میں دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ قرآن کا قاری جانتا ہے کہ قرآن میں اس نوعیت کی آیات کثرت سے موجود ہے، چونکہ قرآن کی ہر آیت میں اکثر ایک سے زیادہ بلکہ کئی مضامین موجود ہوتے ہیں، پھر ان کے فہم کی بھی کئی سطح ہوتی ہیں، لہٰذا قرآن کا مکمل اشاریہ انڈیکس مرتب کرنا ممکن نہیں۔ پھر بھی ایک عام اندازے کے مطابق کم از کم 750 آیت قرآن کا 8واں حصے میں کائنات اور کائناتی مظاہر کے مختلف پہلوؤں کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی گئی ہیں۔ مزید برآں کائنات، طبعی، حیاتی، انسانی کے مظاہرہ وہ عظیم نعمتیں ہیں جن پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، لہٰذا ان کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرانے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اوپر اپنے رب کی نعمتوں اور رحمتوں کو پہچانے اور یوں اس میں تشکر اور عبودیت کا احساس پروان چڑھے۔ یہ چیزیں قرآن کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر قسم کے عیب سے پاک اور منزہ ہیں۔ دوستو، قرآن مجید کو محض ثواب ہی کی کتاب نہ بنائے رکھے بلکہ اسے سمجھ کر پڑھے، اس پر غور و فکر کرے اور اس کے مطابق نہ صرف اپنی زندگی کو سنوارے بلکہ دنیا کی تاریکیوں میں بھی اس کے ذریعے اجالا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔